کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اور جو میرے کیلنڈر کے اکارڈنگلی ہم شروع کریں گے 4 مئی سے اور میں اسے ختم کروں گی 13 مئی پہ جا کے جو ہے. اور اس ہفتے بھی ایک ستارے کی تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اثرات کو بھی پڑھیں گے. اور باری ہے زون اے کے پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل والوں کی، جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے نہیں ہے اور اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے آئے، یو، ای، ایل، وائی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی یہ والا جو جنرلائز انفارمیشن ہے ایریز کی، یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ مدد لازمی کرے گی انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے ایریز کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 4 اور 5 جو ہے مئی کی تاریخیں، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ اس وقت ستارہ روشنی جو دے رہا ہے بچوں کے معاملات میں آپ کے لیے پازیٹیو ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پازیٹیو ہوا ہے آپ کے لیے جو ہے آپ کی لو لائف کے معاملات میں، وہاں پہ بھی یہ پازیٹیو ہوا ہے ستارہ جو ہے. 4 اور 5 کی جو تاریخیں ہیں یہ بھی یہاں پہ اس کو جو ہے یہاں پہ پازیٹیو کر رہی ہیں چیزوں کو. یہاں پہ مطلب اللہ کرے اچھا وقت گزرا ہو، کیونکہ 4 جب تک میں آپ تک پہنچوں گی ایریز گزر چکی ہوگی اور 5 جو ہے وہ گزرنے والی ہوگی. اچھا، یہ جو 3 تاریخیں اگلی ہیں ایریز 6، 7 اور 8 یعنی 6، 7 اور 8 میں، ان 3 تاریخوں میں آپ نے لازماً اپنی ہیلتھ کا صدقہ نکال دینا ہے، ہیلتھ کی کیئر بھی کرنی ہے. اور وہ میرے ایریز جو ملازمت میں ہیں، جاب میں ہیں، انہوں نے تو خاص طور پہ اپنی بہت احتیاط کرنی ہے تاکہ جو ہے جاب والا ہاؤس ان کا جو ہے وہ ہٹ نہ ہو، افیکٹ نہ ہو، اور جو ہے کسی کو موقع نہ ملے لیگ پولنگ کا، کوئی سازش کرنے کا. کولیگز ہیں، باسز ہیں، یہاں تک کہ اس میں آپ کی ہاؤس ہیلپ بھی شامل ہے. اور ہیلتھ کی تو ایریز خاص طور پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 9 اور 10، یہ آلریڈی اللہ کا شکر ہے یہ تاریخیں اچھی جا رہی ہیں. مئی کی 9 اور 10 آلریڈی یہاں پہ 2 ستارے پازیٹیو ہیں اور یہیں پہ ابھی بھی قیام پذیر ہیں. ایک نے یہاں پہ قدم رکھا ہوا ہے 17 اپریل سے یہاں آ گیا تھا، دوسرے نے قدم رکھا تھا 1 مئی یعنی لیبر ڈے سے. اور ان دونوں نے مل کے کیا کرنا تھا، اور 9 اور 10 میں بھی پازیٹیو ہیں تاریخیں. آپ کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا تھا، تھوڑا آپ کو ریلیکس کرے گی فیملی ایٹماسفیئر یا کسی بھی اس میں حوالے سے. تو یہ آپ کو یہاں پہ کامنس اس کی نظر آتی ہے ان 2 تاریخوں کی جو ہے. اس کے بعد 11، 12 اور 13 میں، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ستارہ ایریز 20 اپریل کے بعد سے لگاتار اس کوشش میں ہے کہ آپ کو فائنینشلی نوازے، آپ کے حالات ریگارڈنگ فائنینسز جو ہے وہ بہتر کرے. لیکن یہ جو 3 تاریخیں ہیں 11، 12 اور 13، ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا خرچہ کرا دیں، یہ کوئی تھوڑا سا آپ پہ اخراجات کا لوڈ آ جائے. تو جو ہے یہ تاریخیں جو ہیں یہ آپ نے مالی معاملات میں ان 3 تاریخوں میں کوئی فضول خرچی نہ ہو یا کوئی مال کا نقصان نہ ہو. تو جس بھی لفظ کے ساتھ، معاملے کے ساتھ فائنینسز کا لفظ جڑا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے. برین سوئنگس آن اینڈ آف، یہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں، بار بار ہم وارن کر رہے ہیں. اداسی نہیں رہنی چاہیے آپ کے اندر، جتنا انگیج رہیں، سوشلائز کریں. اب تو کچھ معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں، ازدواجی زندگی ہے، پارٹنرشپ کے معاملات ہیں، جو بزنس ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ کے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. لیکن برین سوئنگس جو ہیں وہ ابھی بھی امکانات ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ستارہ 10 فیبروری سے جو پازیٹیو تھا وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے
معاملات کو بہتر کرے گا. ہمارے وہ ایریز جو کوئی اندرون ملک اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک, ان کے معاملات کو بہتر کرے گا, ان کے تعلقات کو ان کے سبلنگس کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, اور یا ان کے تعلقات کو جو ہے نا اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے کہ سسرالی بھی جو ہے اسرائیلی جنہیں ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی قسمت اچھی بھی بہت ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی معاملات کو بہتر کر رہا ہے. اسی طرح ماشاءاللہ جو ہے جو لوگ جو ایریز بیبی پلان کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے, ستارہ بہت جو ہے وہ اچھا ہے اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. لو لائف میں کوئی کلک ایسا ہو سکتا ہے ایریز, صرف اگر حفاظت ہے نا میرے ایریز کی, تو وہ ہے برین سوئنگز کے اندر. 3 تاریخیں میں نے صرف آپ کو بتائی ہیں, میں پھر ریپیٹ کر دوں. 11, 12, 13 مئی میں تو فائنینشلی محتاط, 6, 7, 8 مئی میں ورک ایریا, اور آپ کا آ گیا جو ہے ورک زون آپ کا, اور دوسرا کیا آتا ہے جو ہیلتھ ایریا. ایریز آپ لوگوں کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر رہے گا. 5 مئی سے 11 مئی کی ہم بات کر رہے ہیں. اس ہفتے میں 7 مئی کو مرکری کی ٹرانزٹ ہو جائے گی اور یہ بھی فائنلی ایریز میں چلا جائے گا. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ آج ویڈیو کو آغاز سے ضرور دیکھیے گا, ایک اسپیشل میسیج ہے آپ سب کے لیے ہی. اچھا جی, ابھی چونکہ اب آپ کے لگن میں سن تو آلریڈی تھا, مرکری بھی آ گیا ہے, سو نو ونڈر اٹس اے گڈ ٹائم فار یو گائز. آپ لوگوں کے لیے بہت خوش آئند معاملات آئیں گے, اسپیشلی جہاں پہ آپ لوگ اپنی پرسنل لائف کو اگر دیکھا جائے, جو لوگ تو سنگل ہیں, شادی بیاہ, اس معاملات میں بہت اچھے معاملات ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس ڈیفینیٹلی اپ گریڈ ہو رہا ہے, مزید ہوگا. بہت اچھے لوگ, چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہو, چاہے آپ کی پرسنل لائف کے سلسلے میں ہو, ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک اچھی انٹری ہوتی ہے. مگر چونکہ مرکری اب آیا ہے تو پاسٹ لائف سے بھی کہیں نہ کہیں, ماضی سے ریلیٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں, لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ضرور آتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پک اینڈ چوز وائزلی کرنا ہوتا ہے, کس کو آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا ہے. فائنینسز میں بھی معاملات اچھے ہی انشاءاللہ یہاں پہ آپ کی زندگی میں رہیں گے. گھر, فیملی, یہاں پہ تھوڑی سی انبن, اونچ نیچ ہو سکتی ہے. مدر سائڈ, مدر ہیلتھ, یہاں پہ اللہ خیر کرے تو میں اس پوائنٹ پہ ہوں جہاں پہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت, زندگی, تندرستی میں رکھے. یہاں پہ آپ کے ایکسٹرا ایکسپینس وغیرہ بالکل رہیں گے, آپ لوگوں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. معاملات کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرتے رہنا ہے. جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, اوورسیز جانا چاہتے ہیں, سیٹلمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہتے ہیں, نو ڈاؤٹ اٹس اے گریٹ ٹائم فار یو گائز. صرف آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے, کیونکہ لگژریز آئیں گی, بہت زیادہ آئیں گی, آپ کے ایکسپینسز بھی اس لحاظ سے بڑھیں گے. آپ لوگوں نے بڑے کیلکولیٹو طریقے سے چلنا ہے. ناؤ لیٹس سی کارڈس کے حوالے سے آپ کی انرجیز کیا کہتی ہیں. جس بھی شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جس بھی سچویشن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, کارڈس کی انرجیز بالکل اس سے ریزونیٹ کرتی ہیں. لیٹس سی کارڈز آپ کے بارے میں کیا دے رہے ہیں میسج. اچھا جی, کوئی دعائیں اس وقت آپ کر رہے تھے اور اس وقت آپ کو, آپ کے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے. کچھ آپ کے بارے میں اس وقت چرچا بھی اچھا خاصا ہو رہا ہے, اور یہ آپ اس وقت لائم لائٹ میں ہیں, اچھے خاصے لائم لائٹ میں جا رہے ہیں, یا کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آیا ہے جس کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے. دیٹ پرسن از مائٹ بھی بہت ویل ریناؤنڈ کہہ لیجیے, کوئی اس ٹائپ کا شخص ہے, اور آپ اندر ہی اندر کسی الجھن میں ہے, یا اس کو کیا کہوں, کسی گریف میں ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ یو آر انجوائنگ سم تھنگ. اسٹیٹس ہے, کسی چیز کو آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں. کوئی 2 چیزیں ساتھ ساتھ اس وقت آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں. اٹس اے ٹائم ٹو گرو. آپ کی گروتھ ہے, چیزیں بہتر ہے, آپ کسی چیز کو ایکسپینڈ کریں, اپنے کام کو یہاں تک ایکسپینڈ کر رہے ہیں. فائنلی جس طرح کہتے ہیں نا, مشن اکمپلش آپ کی زندگی میں ہوا ہے. فیتھ سسٹم اس وقت آپ کا آلریڈی بہت اچھا ہے. اسی فیتھ کے ساتھ چلتے رہیں, کیونکہ میریکلز آر ویٹنگ فار یو, یا میریکل ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ. اور اگر آپ کو یہ بات کی کیا ہے, آپ اندر سے انسیکیور ہوئے ہیں کہ جس طرح مجھے کوئی فلاں ریجیکٹ نہ کر دے, فلاں میرا کام ریجیکشن میں نہ چلا جائے, یا یہ بات نہ ہو جائے, کیونکہ کسی چیز کی انسیکیورٹی ہے آپ کو, یا آپ انسیکیور ہوئے میں ہیں کسی شخص سے ہے, یا اٹ مائٹ بی اے نمبر آف پیپل. کوئی آپ اگر پارٹنرشپ میں ہیں,
या पार्टनरशिप के साथ है। 3 लोग मुझे नज़र आते हैं, उनके साथ है। आपको एंग्जाइटी है इस वक्त किसी चीज़ की शिद्दत के साथ, उस एंग्जाइटी से आपको बाहर निकलना है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए और कुछ अल्लाह के करीब हो जाइए। अब इसको जो भी आपका अकीदा है, ईमान है, उसके मुताबिक किसी के साथ अपना कनेक्शन, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। ये वक्त आपका शाइन करने का है, ग्रो करने का है। और किसी की सजेशन लीजिए, किसी की सजेशन जो वाइज हो। अगर आपकी समटाइम्स अपनी अकल कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है और कोई आपको इस वक्त सजेशन दे भी रहा है, वेरी वाइज पर्सन, और उसकी सजेशन लेते रहिए। ये आपके साथ कोई अटैच है, दैट पर्सन इज़ वेरी वाइज और स्ट्रांग भी है, वाइज भी है, उसकी सजेशन लेते रहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज या आपके इमोशनल मैसेज, मून मैसेज में क्या निकलता है। यस, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी है, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ एंड दैट इज़ ट्रू। आप सिर्फ स्ट्रांग रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या कहता है। ओके, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए टू हील। अब ये हील करना किसी चीज़ से भी हील करना है। आप जिस भी चीज़ से इस वक्त गो थ्रू कर रहे हैं उसको हील कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। सेल्फ अप्रिसिएशन इसको कहते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज। आपके लिए एक और मैसेज और कलर ऑफ द वीक क्या है। अच्छा जी, आपका कोई न्यू रोमांस, ओके, कोई न्यू रोमांस आएगा, कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो लोग सिंगल हैं और आप लोग को बट पैशन के साथ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कोई नया रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको ओपन अप रहना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन।